تو ہاں سمجھائیں گے ضرور، تعلیم جاری رکھیں جی، بات کریں گے۔ اچھا استاد محترم، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں شخصیت پرستی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اب بہتان بازی اور اعتراضات کرنے شروع کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے اوپر اعتراضات ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی ایک بندے نے پوسٹ کی ہوئی تھی جس میں غالباً آپ کا مناظرہ تھا کسی ملحد کے ساتھ سائنس کے ٹاپک کے اوپر، تو آپ نے اس میں بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارے جو سب سے پہلے سائنسدان ہیں وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس بندے نے کہا کہ یہ گستاخی ہے۔ میں نے کہا کیسے گستاخی ہے؟ کیا سائنسدان ایک گستاخانہ لفظ ہے یا کیا چیز ہے؟ اس میں کون سی گستاخی والی بات؟ تو میں آگے سے وہ کہہ رہا ہے نہیں تم ثابت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سائنسدان ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ یار عجیب پاگل قسم کے بندے ہو تم۔ یہ دیکھیں اس حد تک یہ لوگ نا گر چکے ہیں، اب کیا بننا ان کو سمجھائے اور کیا بات کرے۔ اچھا آپ صاحبان بیٹھیں جی، براڑ لگا کے رکھیں، اور بس یہ لڑائی کسی کے ساتھ بھی نہیں یار، بالکل بھی نہیں۔ ہاں سمجھائیں ضرور۔ وہ ہے نا کہ اشداء علی الکفار، مومنوں کی صفت یہ ہے وہ کافروں کے اوپر تو بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ بڑے رحیم ہوتے ہیں۔ تو ہم ضرور سختی کریں گے، کافروں کے ساتھ تو سختی کریں گے، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کریں گے، بس یہی ہے۔ تو آپ یہ تبلیغ کا سلسلہ اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں، اور آصف ہے ماشاءاللہ، اس کو اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت گفتگو کا جو انداز تکلم ہے اور انداز افہام و تفہیم ہے، میں کہتا ہوں لاجواب ہے۔ تو اللہ اس کی صلاحیتوں کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ تو آج اس کے لیے بھی دعا گو رہیں، اللہ پاک ہمیں بھی جناب قبول کر لے، بس ہماری یہ جو کاوش ہے بس اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا، کوئی انسانوں کے لیے تو نہیں کر رہے ہم۔ جب اللہ کی رضا ہماری مقصود ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول بھی کر لے۔ تو اور ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، ساتھی جو سن رہے ہیں، اور بیل آئیکن ہوتا ہے وہ کلک کر لے تاکہ جب نئی کوئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے کی تو ایک خطا ہے، اب وہ فائلیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں۔ اب وہ ہوگا یہی کہ اب وہ سابقہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کرتا کوئی ایک خطا